ایک ہی کہتے ہیں کسی نے پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی، اگلی رکعت شروع کی تو اس سورت سے پچھلی سورت غلطی سے سٹارٹ کر لی، لیکن جیسے ہی دھیان میں آیا تو جیسے ایک آیت پڑھی یا کچھ تھوڑی سی تو اس کو چھوڑ کر اس سے اگلی سورت پڑھ کر یعنی ترتیب قائم کر کے نماز کو ختم کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں الٹا قرآن پڑھنا کہ پہلے سورت پڑھ لی پھر اگلی میں اس سے پچھلی سورت کو اگلی رکعت میں پڑھا، اگر یہ جان بوجھ کر ہو تو اس کو فقہاء اسلام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اور اگر انسان کے ذہن میں نہیں رہا، بھولے سے اس نے کوئی پچھلی سورت شروع کر دی تو پھر چھوڑنے کا حکم نہیں تھا، پھر وہ اسی کو کنٹینیو رکھتے، جب جیسے بعد میں یاد آ گیا تو اس کو آپ پورا کر لیتے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ بھولے سے سٹارٹ کی ہے، لیکن بہرحال اگر انہوں نے ختم کر کے اگلی آیت شروع کر دی اگلی سورت تو بہرحال وہ بھی ایک ٹھیک فعل ہوا، اس سے کوئی نماز پہ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ہم تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کر کوئی اور شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کا مفہوم نکالیں اور جو آگے شروع کیا اس کا ابتدائی مفہوم نکال کر دیکھیں، اگر ان میں معنوی لحاظ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی غلط مفہوم پیدا نہیں ہو گیا، جیسے یہاں پر تھا کہ اے ایمان والو، آگے جو آپ نے شروع کیا اس میں فرض کر لیں کیوں ہے تم جہنم میں جاؤ گے، تو یہ مفہوم ایک غلط مفہوم بن گیا، اس سے نماز فوراً فاسد ہو جائے گی، اس لیے ایک صورت کو تھوڑا سا پڑھ کر دوسری کی طرف جانے میں یہ ضرور دیکھا جائے کہ معنوی لحاظ سے کوئی خرابی یا قباحت تو پیدا نہیں ہوئی، اگر نہیں ہے تو پھر چل جائے گا، لیکن بہتر وہی تھا جیسے میں نے کہا کہ اگر بھولے سے شروع کیا تو آپ کو نماز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا۔ پوچھا تھا کہ اگر ہم الارم لگا کر سوئیں فجر میں اور اس کے باوجود آنکھ نہ کھلے تو کیا نماز فجر قضا کرنے کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا یہ عادت ہی ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں الارم لگا کر بھی سوؤں تو اتنی سخت نیند ہے کہ آنکھ کھلے گی نہیں، اور روزانہ ہی تقریباً یہ ہفتے میں 2-3 نمازیں اسی طرح نکل جاتی ہیں، پھر تو آپ پر واجب ہے کہ الارم کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ کار، کوئی اور سورس یوز کریں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ ایسی صورت میں تو گناہ گار ہوں گے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عادت ہے آپ کی، آپ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا واجب تھا، اس کے ترک کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر عادتاً ایسا نہیں ہے، ہمیشہ آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھک کر سویا ہوتا ہے آدمی یا دیر سے سوتا ہے اور پھر مطلب الارم کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری نائٹ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، کوئی کھیل کود باتیں یا چلے اور کوئی کام، لیکن جب بالکل 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں چلو الارم لگا کے سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ میں ایسی صورتحال میں ہوں کہ اس وقت اگر میں سو گیا تو چاہے 10 الارم لگا لوں آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر ایسی حالت میں تو سونا گناہ ہوگا، پھر تو سونا ہی گناہ تھا، آپ تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیتے اور نماز فجر اول وقت میں پڑھ کر سو جاتے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی عادت بھی پختہ ایسی نہیں ہے تو پھر گنجائش نکلے گی، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر سنت گھر میں کوئی پڑھ کر مسجد پہنچے جماعت کے لیے لیکن ابھی فرائض میں کچھ وقت باقی ہو تو کیا قضا نماز ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نماز دیکھیں گے وہ کون سی نماز ہے، مغرب میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مغرب میں تو سیدھے سیدھے پہلے فرض ہیں، فجر کے اندر اور عصر میں آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ فجر میں اگر آپ سنت پڑھ کے مسجد جاتے ہیں تو کوئی بھی اب نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ قضا نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل تو منع ہے، یہ قضا ہی پڑھ رہا ہوگا، اور قضا نماز کا قضا کرنا اکثر گناہ ہوتا ہے اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، لہذا فجر میں تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ عصر کے اندر بھی نہیں کر سکتے کہ عصر کی سنت پڑھ کے جب آپ مسجد میں آئیں گے تو اس وقت کوئی سنت اگر آپ چلے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے دور سے کہ سنت پڑھ رہا ہے عصر کی سنت، تو 4 تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وقت باقی ہو تو نہ پڑھیں، کیونکہ مزید سنتیں وغیرہ اگرچہ فرض سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے، تو لہذا کوئی مسلسل آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں اور قضا کا اظہار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی اب عشاء کا لے لیں، عشاء کے اندر بھی عشاء میں آپ کر تو سکتے ہیں کیونکہ 4 رکعت آپ نے پڑھی، لوگ بعض اوقات نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، اور ظہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن فجر اور عصر کے اندر ہم نے جو عرف کا مشاہدہ کیا ہے یا عرف ہمارے پیش نظر ہے اس کے لحاظ سے آپ کو منع کیا، اور کچھ حدیث میں بھی جیسے فجر کے اندر منع ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ کہتی ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، چوتھی میں بیٹھے اتحیات پڑھی، 5ویں کے لیے غلطی سے کھڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہوتی وہ فوراً بیٹھ گئے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس پہ سجدہ صحف تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ 3 بار سبحان اللہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چوتھی کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے تو دیکھیں گے یہ کہ وہ یاد کہاں آیا ہے، اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہیں جیسے آپ نے کہا وہ تو کھڑے ہو گئے تو پھر نہ بیٹھیں، بلکہ اس رکعت کو پورا کریں، اس کے بعد ایک اور رکعت اس کا ساتھ شامل کر کے آخر میں سجدہ صحف کر لیتے تو اس میں بہت بہتر تھا کہ یہ 2 رکعت نفل ہو جاتی، لیکن عصر میں ایسا نہیں کریں گے، اگر عصر ہو تو چونکہ اس کے فرائض کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، اس میں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ بیٹھ ہی جائیں اور سجدہ صحف کر لیں، لیکن نفل کے اس کے عصر کے علاوہ جیسے عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے تھے، ظہر کے 4 فرض، تو پھر جو 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے
جبکہ چوتھی میں اتحیات میں بیٹھے تھے، اس لیے میں نے پوچھا تھا، تو پانچویں کو پھر کمپلیٹ کریں، چھٹی کمپلیٹ کریں، پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیریں، پہلے 4 فرض ہو جائیں گے، آخری 2 نفل میں شمار ہوں گے۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا کوئی عورت اپنے بیٹے کی فیملی کے ساتھ، یعنی اس کے جو مطلب سسرال ہے اس فیملی کے ساتھ جا سکتی ہے، عمرے وغیرہ پہ جا سکتی ہے کہ نہیں، جیسے بیٹے کا سسر ہو اور فیملی کے لوگ ہیں ممبر، ان کے ساتھ؟ دیکھیں، اگر تو وہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سگی بہن کا بیٹا تھا اور مطلب سگی بہن کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں، تو لازم بات ہے لڑکے کا سسرال جو ہے اس عورت کی بہن اور بہنوئی اور اس کے بچے جو ہیں وہ یقینی سی بات ہے اس خالہ کے لیے محرم بنیں گے، تب تو وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بالکل اجنبی فیملی ہے تو پھر اس کے اگر مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور اس کے لیے وہ نامحرم ہیں تو بالکل نہیں جا سکتے۔ جیسے بیٹے کا سسر اگر غیر ہے تو اس بیٹے کی ماں کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، تو اس لیے ان کے ساتھ پھر جائے گی تو گناہ گار ہوگی، قدم قدم پہ گناہ گار ہوتی رہے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چھت پر کوئی یا چیل وغیرہ بیٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی بارش والا اس سے مل جاتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں، کوئی یا چیل کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے، لیکن اگر پانی کے اندر گر جائے تو بالکل پانی کو ناپاک کر دے گی۔ اب یہ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، اگر تو بارش برس رہی ہے اور بہہ رہا ہے پانی تو بہتا پانی تو پاک ہوتا ہے جب تک اس میں نجاست کا رنگ یا اسمیل وغیرہ بالکل واضح طور پہ نہ آئے۔ اگر وہ بہہ رہا ہے تو پاک ہوگا، تو اگر وہ بہہ رہا ہے تو اس کو بلکہ اور جھاڑو سے دھو دیں تاکہ نالی سے نکل جائے، چھت صاف ستھری ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ تھوڑی ہلکی سی بارش ہوئی اور وہ گیلا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہو گیا، تو یہ سارا پانی ناپاک ہوگا، اور اس میں بڑی احتیاط کریں، اگر آپ کا پاؤں اس میں پڑا تو پاؤں ناپاک، کپڑے پہ چھینٹیں آئیں تو کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام ضرور لیں، میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ کتاب آپ ہی لوگوں کے لیے ہم لوگ لکھتے ہیں اور یہ بہت بیسٹ بک ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، شاید طہارت سے متعلق کوئی ضروری مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب میں نہ ہو، آپ کو بہت فائدہ ہو۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے تو یہ قریب با واجب ہیں، یعنی ہے تو سنت لیکن اتنی تاکید جیسے تقریباً واجب ہی ہو۔ تو اس کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زوال سے پہلے قضا ادا کرنا چاہے تو سنت کی قضا بھی ادا کر لے، جبکہ امام اعظم تو سنت کی قضا کو منع ہی فرماتے ہیں، صرف فرائض کی قضا ہوتی ہے۔ تو اگر زوال سے پہلے آپ ادا کر رہی ہیں تو سنتیں کی قضا بھی کر لیں، پھر فرض کی قضا کریں، اور اگر زوال کا وقت ہو چکا ہے بس پھر فرض کی قضا ہوگی، سنت کی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا مسجد میں آیا، امام صاحب تحیات میں بیٹھے تھے، پوری مسجد خاموش ہوتی ہے، اسے پتہ نہ چلا کہ جماعت ہو رہی ہے اور اس نے کہیں کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع کر دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایک شرعی عذر ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں چلا۔ فرض کر لیں کوئی آدمی آتا، آنکھوں والا ہوتا، دیکھتا جماعت ہو رہی ہے اور وہ اپنی نماز پڑھ لیتا، نماز اس کی بھی ہو جاتی، صرف اتنا ہوتا کہ ترک جماعت کا اس کو گناہ ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، واجب ہے، یہ پڑھنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر کوئی شخص آ کے اپنی نماز پڑھتا اور بینا ہوتا تب بھی اس کی نماز تو ہو جاتی، ترک جماعت کی وجہ سے گناہ گار کہلاتا، اور یہ تو بیچارہ گناہ گار بھی نہیں، کیونکہ اس کو اس خاموشی کی وجہ سے پتہ نہ چلا کہ امام صاحب کس پوزیشن میں ہیں، سننے کی کوشش کی ہوگی، آواز نہیں آئی تو اس نے اپنی نماز شروع کر لی، تو کوئی گناہ نہیں ہے، نماز بھی ہو گئی اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کی 4 فرض یا 3 فرض جیسے ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب غلطی سے تیسری میں کھڑے ہو کر قراءت بلند آواز سے شروع کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں لقمہ دے سکتے ہیں، آپ لقمہ دیں، کیونکہ اس میں خاموش سری قراءت ہوتی ہے، اس میں جہر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے مقتدی لقمہ دے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، امام صاحب کو یاد آ جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ نفاس کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خاتون کو بلیڈنگ ہوتی ہے، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، اور سخون کو نفاس کہا جاتا ہے، وہ ایام نفاس کہلاتے ہیں، اور اس میں قرآن پڑھنا زبان سے منع ہو جاتا ہے، قرآن کی نیت سے، یہ بس یاد رکھیں، قرآن پڑھنا قرآن کی نیت سے، لہذا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف کرنے کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی پڑھنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی نیت سے، جیسے پوری الحمد شریف یا ربنا آتنا فی الدنیا جو ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا، اس کو دعا کی نیت سے کوئی پڑھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ذکر اذکار ہیں سب بلا کراہت جائز ہیں، جب قرآن کو ایک دوسری نیت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے تو باقی ذکر اذکار کیوں منع ہوں گے، اور حدیث میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو کلی کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کلی کر لیں، اس کے بعد پڑھیں، بغیر کلی کی بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے، صرف مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔
تو بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی بھی نہ ہو، کلی کر کے آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد کیا صرف دعائیں معصورہ پڑھی جائیں گی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، یا ہم اور کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر ہے کہ منقول دعائیں ہی پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں برکت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین اور تعلیم بھی فرمائی ہے، آپ کا عمل مبارکہ بھی ایسا ہے، تو ان سے بڑھ کر کون سی دعائیں بابرکت ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کو پڑھ لیں اور یہ سوچیں کہ منقول دعاؤں سے ہٹ کر بھی ہمیں اس سے زیادہ برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہی پڑھیں، یہی افضل اور اولا ہوتا ہے۔ کیا تھا کہ کسی نے پورا قرآن پڑھ لیا تھا اور اب 14 سجدے اس نے سوچا میں آخر میں ایک ساتھ کر لوں گا، اور جب کرنے لگا تو 2-3 سجدے بھول گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں ہم پر لازم کی ہیں ان کو کہتے ہیں معمور بھی، معمور بھی، اور یہ معمور بھی جو ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید کر دیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، بعد میں کریں گے قضا ہو جائے گی، ایسے رمضان کے روزے۔ اور بعض وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے، ان کو مطلق عن الوقت کہا جاتا ہے، جیسے حج، پوری زندگی حج کا وقت ہے، جب کریں گے ادائی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، یعنی اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، ہاں ان میں تاخیر تو گناہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جب بھی آپ کریں گے وہ ادائی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو سجدہ تلاوت ہے یہ ہم پر واجب ہے، لیکن فوری ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ بھول گئے 2-4 بعد میں یاد آیا تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا۔ لیکن ان امور میں بلا ضرورت تاخیر کرنے کو فقہا نے منع کیا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے اور انسان اپنے ذہن میں چیزیں لے کے چلے جائے، نہ کسی کو وصیت کر سکے نہ کچھ، اور اس کے اوپر وبال آخرت رہے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں، تاخیر کرنا غیر مناسب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین خشک ہو جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، تو کیا ماربل اور ٹائلز بھی پاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نجاست زمین پہ گرے اور اس کا اثر مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ رنگ اور اسمیل۔ مثلا بچے نے پیشاب کیا صحن کے اندر، دھوپ بہت تیز ہے، دھوپ پڑتی رہی حتیٰ کہ اسمیل ختم ہو گئی، ہلکا سا کوئی داغ دھبا رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکمل طور پہ اسمیل بھی ختم ہے اور وہ ہوا میں اڑ گیا ہے، تحلیل ہو گیا، یہ زمین پاک کہلائے گی۔ اسی طریقے سے پھر جو چیزیں زمین سے بالکل سختی سے جڑی ہوتی ہیں کہ ان کو جدا کرنا آسانی سے پاسبل نہیں ہوتا، اس میں ماربل ہیں، ٹائلز ہیں، ایسے ہی جیسے آپ کے گارڈن کے اندر، کیاری کے اندر اینٹیں آپ کھڑی کرتے ہیں، آدھی زمین کے اندر آدھی اوپر ہوتی ہیں، وہ تکون سی، ان پہ پیشاب کر دیا بلی وغیرہ نے فرض کر لیں، اور دھوپ سے اس کی اسمیل ختم ہو گئی، رنگت ختم ہو گئی، وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں، تو یہ پاک ہو جائیں گی۔ مزید یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، پھر یاد آیا کہ الحمد تو نہیں پڑھی، تو وہ واپس نہ جائے، یعنی الحمد نہ پڑھے، بلکہ سوچے اب آخر میں سجدہ سہو تو کرنا ہی ہے، وہیں پھر نماز کنٹینیو رکھ کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ماقبل کوئی واجب ترک ہو گیا ہے تو واجب ہوتا ہے کہ وہاں تک دوبارہ جائیں، یعنی لوٹیں اور اس کو پہلے ادا کریں، پھر آگے بڑھیں۔ جیسے الحمد شریف پڑھنا بھول گئے، سورت پہ آ گئے اور سورت میں یاد آیا، تو واجب ہے کہ آپ پہلے واپس جائیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، رکوع کریں، اور آخر میں سجدہ سہو اب بھی کرنا ہوگا، لیکن آپ واپس جب آئیں گے تو ترک واجب، جو الحمد شریف کا ترک واجب ہوا تھا، اس کا گناہ بچ جائے گا۔ خطا ہوئی ہے، آپ نہیں پڑھ سکے، بھول کے آگے آ گئے، اس کے لیے تدارک سجدہ سہو ہے، لیکن پلٹیں گے نہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسے اگر رکوع کر لیا مثال کے طور پر، الحمد یا سورت بھول گئے تھے اور رکوع کر لیا، اور وہاں جا کے یاد آیا تو فوراً کھڑے ہو جائیں، الحمد رہ گئی تھی تو الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں، اور اگر صرف سورت رہ گئی تھی، الحمد پڑھ کے آپ نے رکوع کر لیا تھا تو سورت پڑھیں، دوبارہ رکوع کریں۔ یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے، جیسے آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں پہلا رکوع ختم ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ آپ کو رکوع کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے الحمد نہیں پڑھی تھی، سورت شروع کی، اور سستی کی وجہ سے یہ سوچ کے کہ آخر میں سجدہ سہو تو کرنا ہی ہے، کنٹینیو رکھا، تو گناہ گار ہوگا، اس کو پلٹنا چاہیے۔ یہ بچی کہتی ہیں کہ اگر ناپاک پانی ہے، ہم اسے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ اگر بالٹی میں ناپاک پانی آ گیا ہے، جیسے بچے کے پیشاب کی چھینٹ چلی گئی، اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نل کا کھول دیں، جب ایک طرف سے پانی گرے اور دوسری طرف سے بہنے لگ جائے، بس یہ پانی پاک ہو گیا۔ ایسے ہی مستعمل پانی ہے، اگر کسی نے مطلب ہاتھ ڈال دیا بے وضو، تو یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں، اسے بھی دوبارہ غیر مستعمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نل کا کھول دیں، ایک طرف سے پانی گرے، دوسری طرف سے بہے، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ۔ اب وہ کہتی ہیں کیا یہ نل کا کھولنا، ٹوٹی کھولنا یہی ضروری ہے، یا جیسے بالٹی اوپر تک بھری ہے، ناپاک ہو گئی تو ہم ایک ڈبے میں پانی لے کے ایک طرف سے ڈالیں اور دوسری طرف سے بہہ جائے، کیا یہ اس طریقے سے صحیح ہے؟
دیکھیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن بس اس میں شرط یہ ہے کہ ڈبے کی دھار منقطع نہ ہو اور یہاں سے بہنا شروع ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے کہ آ رہا ہے اور بہہ رہا ہے، یہ جاری ہو گیا۔ لیکن اگر بالٹی میں اتنا کم پانی آپ نے ایک ڈبہ ڈالا دھار میں اور بہا نہیں، تو جیسی آپ کی دھار منقطع ہوگی تو وہ تو بالٹی کا پانی پہلے ناپاک ہے، جو اور ڈالا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ تو اس لیے اتنا پانی کم از کم آپ ڈبے سے ڈالیں، یا چلیں اگر نیچے تک ہے آپ 2-4 ڈبے ڈال کے پہلے اوپر تک تو لے آئیں اس کو، اس کے بعد پھر ڈبہ ڈالیں گے اور ادھر سے بہے گا تو یہ پاک ہوگا، اسی طرح غیر مستعمل بھی ہو جائے گا۔ بہن نے پوچھا ہے کہ واش روم میں اکثر بیسن ہوتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس کے لیے وہاں نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر ذکر الہی منع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگیں تو اس سے پہلے ہی باہر بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، پھر آپ اندر داخل ہوں، پھر واش روم سے جیسے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں پر بیسن پہ وضو کریں، اس وقت بسم اللہ نہ پڑھیں کہ پہلی پڑھی گئی بسم اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ادھر پڑھ لی بسم اللہ تو گناہگار نہیں ہوں گے، ادب کے خلاف ہے لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ ان کا مرغی کا کاروبار ہے، دکان وغیرہ پہ وہ مرغیاں کٹتی ہوں گی، تو یہ ورکر ویسے کام کرتے ہیں لیکن کبھی خون اور بیٹ وغیرہ ہمارے اس پہ کپڑوں پہ بھی لگ جاتے ہیں اور بار بار پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایپرن وغیرہ تو پہنتے ہی ہوں گے، جیسے وہ کاٹتے ہوئے پہنتے ہیں اس طرح آپ بھی ایک پہنیں تاکہ سامنے کا حصہ چیسٹ وغیرہ کا تو محفوظ رہے۔ اسی طرح کوئی لانگ کوٹ اگر ہو پلاسٹک وغیرہ کا ہوتا ہے، سب سے بیسٹ یہ ہے، جیسے کورونا کے معاملات میں پہنتے ہیں اس طرح کے مل جاتے ہیں، آپ اس کو پہنیں تو صرف آپ کا ظاہری لباس خراب ہوگا، اسے اتار دیں اندر سے صاف ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں پھر بھی جو اس طرح کے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت نے بڑی تخفیف رکھی ہے، یعنی اگر فرض کرنے کو چھینٹے تھوڑے بہت آپ کے کپڑے پر آ گئے، ایک عام آدمی کے لیے تو خون وہ ناپاک کہلائے گا، لیکن آپ کے حق میں آپ کو رعایت ملے گی اور وہ پاک ہوگا۔ جیسے علماء نے فرمایا کہ کاتب کی جو سیاہی ہوتی ہے، اسی طرح رنگ کرنے والے کا رنگ، اسی طرح آٹا گوندنے والے اور روٹی بنانے والے کے انگوٹھوں وغیرہ کے اندر اگر آٹا رہ گیا تھوڑا بہت، اس نے وضو کیا تو وہ معاف ہوگا، کیونکہ وہ پیشے والے لوگ ہیں، ان کو بار بار پاک کرنے کا حکم دیں یا صاف کرنے کا حکم دیں کہ بھی پانی نہیں پہنچے گا نیچے تک تو یہ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شریعت انسان سے حرج کو دور کرنا چاہتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تھوڑا بہت لگا ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں بہت زیادہ بلڈ لگا ہو کہ پوری شلوار بھری پڑی ہے، پورا دامن بھرا ہوا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔